جنازے کو پڑھا دیا جائے، یہی مطلب تھا قسم خدا کی۔ اور جیسے ہی یہ مذہب اسلام کو جہاں سے چلنا تھا اور جہاں تک چلنا تھا، اللہ اکبر، مکہ سے مذہب اسلام چلا، مدینہ تک چلا۔ اور غور کیجئے، جب یہ مذہب اسلام چلتے 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 بہت لوگوں کو بہت کچھ دے دیا۔ ارے مذہب اسلام نے، میرے نبی نے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کا تاج دے دیا۔ میرے نبی دینے کے لیے آئے تھے، عمر کو عدالت کا تاج عطا فرما رہے ہیں۔ میرے نبی دینے کے لیے آئے ہیں، عثمان ذوالنورین کو سخاوت کا تاج عطا فرما رہے ہیں۔ میرے نبی دینے کے لیے آئے ہیں، فاتح خیبر کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکرم کو شجاعت کا تاج دے رہے ہیں۔ نبی دینے کے لیے آئے ہیں، غوث اعظم کو ولایت کا تاج دے رہے ہیں۔ غریب نواز کو غریب نوازی کا تاج عطا فرما رہے ہیں۔ ارے جن کو جتنا دینا تھا، جہاں سے جہاں تک مذہب اسلام کو پہنچانا تھا، جب نبی پہنچا دیے تو اب اللہ جبریل سے کہہ رہا ہے، اے جبریل جاؤ مدینہ، میرے نبی کو پیغام سناؤ میرا۔ وہ کیا پیغام ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اے محبوب آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے۔ اے نبی جس کام کے لیے آپ گئے تھے، آپ نے اس کام کو مکمل فرما دیا ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے گئے تھے، آپ کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ قربان جاؤ، سنو۔ اور جیسے ہی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، میرے نبی تو معاذ اللہ کوئی عالم تو صرف تھے نہیں، ارے نبی تو غیب داں نبی ہے، کہو جھوم کر سبحان اللہ۔ جیسے ہی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جبریل امین لے کے آئے، مصطفیٰ جان گئے کہ اب مجھے مدینہ سے رخصت ہونا ہے، سبحان اللہ۔ غیب داں نبی جان گئے اب مجھے جانا ہے۔ قربان جائیے، سورہ نصر نازل ہوتی ہے، اذا جاء نصر اللہ۔ یہ جب سورہ مقدسہ اللہ تبارک و تعالی نازل فرمایا تو نبی جان گئے کہ اب مجھ کو ظاہری دنیا سے اخروی زندگی میں تشریف لے جانا ہے، سبحان اللہ۔ نبی جان گئے، یہی وجہ ہے کہ میرے نبی مخدومہ کائنات سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں، میری بیٹی ذرا کان میری طرف لے آؤ۔ حسنین کی ماں حضرت فاتح خیبر کی جوزائے محترمہ رسول کی شہزادی اپنے بابا کی طرف اپنا کان بڑھاتی ہے۔ معراج کے دولہ فرماتے ہیں، اے بیٹی اللہ نے مجھے اپنے آخرت کے سفر کرنے کے لیے حکم فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مخدومہ کائنات نے جیسے ہی یہ پیغام سنا تو آپ نے کیا کر دیا؟ رونا شروع کر دیا، گڑگڑانا شروع کر دیا۔ اب کیا ہوگا؟ بابا جان دنیا سے جانے والے ہیں، آپ رو رہے تھے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، میری بیٹی فاطمہ آؤ ذرا ایک پیغام میرا اور سن لو۔ مخدومہ کائنات اپنے کان کو مصطفیٰ کی طرف بڑھاتے ہیں۔ مصطفیٰ جانے کائنات دھیرے سے اپنی بیٹی کے کان میں فرماتے ہیں، اے بیٹی رو مت، اگر تیرے بابا جانے والے ہیں، تیرے بابا جانے کے بعد اہل بیت میں سے، میرے گھرانے والوں میں سے سب سے پہلے اگر کسی کی ملاقات ہوگی نبی سے تو بیٹی فاطمہ تیری ہی ملاقات ہوگی۔ مخدومہ کائنات نے جیسے ہی یہ پیغام سنا تو آپ نے مسکرانا شروع کر دیا۔ ایک جگہ بیٹھ کر کے میرے نبی کی ازواج مطہرات دیکھ رہی تھی، آخر معاملہ کیا ہے۔ معراج کے دولہ فاطمہ کو کچھ کہا تو فاطمہ نے رونا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میرے نبی فرماتے ہیں، میری بیٹی آؤ ایک پیغام اور سنو۔ اس کے بعد فاطمہ نے کیا کیا؟ مسکرانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی کے ازواج مطہرات مخدومہ کائنات کو بلاتی ہے اور عرض
عرض کرتی ہے اے فاطمہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ واقعہ کیا ہے کہ آپ کے بابا جان نے آپ سے کچھ کہا تو آپ نے رونا شروع کر دیا، پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے مسکرانا شروع کر دیا۔ حسنین کی ماں ارشاد فرماتی ہے اے میری ماں، میرے بابا نے مجھے فرمایا میری بیٹی فاطمہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، یہ سن کر کے میں نے رونا شروع کر دیا۔ میرے نبی نے جب مجھے روتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا بیٹی رونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے جانے کے بعد میرے گھر والوں میں سے اہل بیت میں سے سب سے پہلے نبی کی ملاقات اگر کسی سے ہوگی تو فاطمہ سے ہوگی۔ میں نے جیسے ہی یہ سنا تو مسکرا دیا۔ سبحان اللہ، غور کیجئے، الیوم اکملت لکم دینکم، آیت کریمہ نازل ہو گئی، مصطفیٰ جان گئے اب مجھے جانا ہے۔ غور کیجئے، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیمار پڑے تو ہم لوگوں نے دیکھا کیا کہ آپ اپنے گھر سے جو نکلے ہیں تو آپ اپنے سر اقدس پہ کپڑا باندھ کر کے نکلے ہیں۔ کیا کر کے؟ کپڑا باندھ کر کے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی سے پہلے مسجد نبوی میں حاضر ہو گئے اور اتنے میں اللہ کے پیارے رسول مسجد نبوی میں کیا ہو گئے؟ تشریف لائے۔ صحابہ سوچے کہ معراج کے دلہا تشریف لائے ہیں، سارے لوگوں نے استقبال کیا۔ مصطفیٰ جانے کائنات منبر شریف پہ جلوہ افروز ہو گئے۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کہاں جلوہ افروز ہوئے؟ منبر شریف میں۔ اب میرے نبی منبر شریف میں بیٹھ گئے۔ اب آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ سنو، اللہ نے مجھے بلایا ہے، اب ان کے نبی دنیا سے جانے والے ہیں، میں منبر شریف سے حوض کوثر دیکھ رہا ہوں۔ جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ منبر شریف کہاں ہے؟ مسجد نبوی کے اندر ہے، اور مسجد نبوی کہاں ہے؟ یہ مدینہ المنورہ میں ہے۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ حوض کوثر کہاں ہوگا؟ امتیاز بھائی آپ کو پتا حوض کوثر کہاں ہوگا؟ یہ حوض کوثر ابھی ہوا نہیں ہے، ہوگا۔ کہاں ہوگا؟ جب قیامت ہوگی تب حوض کوثر ہوگا۔ آب زمزم تو ابھی ہے، حوض کوثر ابھی نہیں ہے۔ حوض کوثر کب ہوگا؟ جب قیامت قائم ہوگی تب ہوگا۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں منبر شریف سے حوض کوثر دیکھ رہا ہوں، مچل کے بولو سبحان اللہ۔ ارے نبی کا یہ پیغام تقریباً 1450 سال سے پہلے کا ہے، نبی نے اس وقت فرمایا، اور آج کے بعد نہ جانے قیامت کب آئے گی یہ اللہ ہی جانتا ہے، کتنے سال باقی ہے خدا ہی جانتا ہے، یا خدا کے بتانے سے مصطفیٰ جانتے ہیں، مگر میرے نبی فرماتے ہیں ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی ہے، قیامت قائم ہوگی، حوض کوثر ہوگا، مگر میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ارے نبی وہ دیکھ رہے ہیں جو ابھی ہوا نہیں ہے، جن کو بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ بکواس کرتے ہیں کہ نبی دیکھتے نہیں ہے، ارے ان کم بختوں سے کہہ دینا جو ابھی ہوا نہیں ہے، مصطفیٰ مسجد نبوی کے منبر شریف سے دیکھ رہے ہیں۔ ارے جو چھپا ہوا ہے، جب وہ چھپا ہوا ہے جب وہ نہیں چھپا تو جو ظاہر ہے وہ مصطفیٰ کی نگاہوں سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ یقیناً مجھے کہنے دو آج نبی کی محفل سجی ہے، قسم خدا کی نبی گنبد خضرا سے دیکھ بھی رہے ہیں اور غلاموں کی صداؤں کو سن بھی رہے ہیں۔